السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے الرسالے میں لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے بگاڑ کا تعلق سوچ سے ہے۔ اصلاح کا راز یہ ہے کہ انسانی سوچ میں تبدیلی لائی جائے۔ انسانی سوچ کو بدلے بغیر کوئی بھی اصلاح ممکن نہیں، اور یہ چیز قرآن و حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ انسانی سوچ میں اصلاح کی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی خطبہ دیتے یا مختلف موقع پر آپ کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ نفس کا شر کیا ہے؟ فکر کا درست نہ ہونا۔ آپ صحیح البخاری پڑھیں تو پہلے حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ یہ نیت کیا ہے؟ یہ سوچ ہے، زبان سے ادائیگی نہیں، یہ سوچ ہے۔ تو ہمارے عمل درست اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہماری سوچ درست ہوگی۔ تو اس حقیقت کی بنیاد پر، اس اہمیت کی بنیاد پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹ آف تھنکنگ، فن تفکیر۔ اس پر آج ہم ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے گفتگو کریں گے کہ آرٹ آف تھنکنگ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم کریں گے آپ سے وہ یہ ہے، آپا، ڈائیکوٹمس تھنکنگ کیا ہے، یا دو قسمی سوچ جو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اس پر ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ تھنکنگ جو ہے کتنا بڑا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے۔ صحابہ جو ہیں اکثر تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے رہتے تھے، قرآن پر غور و فکر، حدیث پر غور و فکر۔ تو اس طریقے کے مسلسل وہ سوچ میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے تھے تو سوچ میں غرق چلے جاتے تھے گھر، تو ہر وقت سوچتے رہتے تھے، کیونکہ انسان جو ہے کہا جاتا ہے مین از اے تھنکنگ اینیمل، تو وہ سوچ کر ہی اپنا عمل کو متعین کرتا ہے، اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک صحابی تھے بہت سینئر، ابو الدرداء، تو ان کی وفات کے بعد کچھ لوگ ان کی وائف سے ملنے گئے اور پوچھا کہ ان کا سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل کیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ التفکر والاعتبار، سوچنا اور لیسن لینا، جس کو تبسم کہتے ہیں۔ تو وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، اور اس سے اپنے لیے لیسن لیتے تھے تاکہ وہ اس سے اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے ابو ذر، تو وہ بھی بہت سینئر صحابی تھے۔ تو ان کے وفات کے بعد کچھ لوگ ان کی وائف سے ملنے گئے اور پوچھا کہ ان کا سب سے بڑی عبادت کیا تھی۔ تو ان کی وائف نے بھی یہی کہا کہ وہ سارا دن تنہا بیٹھے سوچتے رہتے تھے۔ تو یہ سوچنے کا یہی عمل ہے جو انسان کو حیوانیت سے اٹھا کر انسانیت کے لیول پر پہنچاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر سب کچھ پوٹینشل کے روپ میں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان جو ہے خود اس کو سوچ کر اس کو ڈسکور کرنا ہے اور اپنے سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے، جبکہ جانور میں وہ جانور جو ہیں انسٹنکٹ سے گورنڈ ہوتے ہیں، ان کو کچھ سوچنا نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سوچنے کے کام کو کہ وہ بہت زیادہ ہمیں اہمیت دینی ہے۔ دیکھیے، سوچتا تو ہر آدمی ہے، لیکن صحیح سوچ، اس کے لیے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے شعور کو بنانا پڑتا ہے اسی حساب سے۔ اور اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایز اٹ از تھنکنگ پر رہیں، کہ ایز اٹ از تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات ہے اس کو ایز اٹ از لیں، نہ یہ کہ اپنے ہمارے پریفرنسز ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم سوچیں۔ تو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب یہ ایک مثال ہے کہ اپنی فیملی کی بڑائی میں وہ جیتے ہیں، تو اپنی فیملی سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب ایسے لوگ اپنی لرننگ کیسے کریں گے؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں،
اور ہر ایک سے ہمیں کچھ لرننگ کرنی ہے۔ مولانا صاحب لرننگ پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ کہیں سے کوئی آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہاری لرننگ ہوئی؟ تو لرننگ جب ہی ہوگی جب ہمارے یہ سب آبسیشن سے ہم خالی ہوں۔ اگر ہم اپنی بڑائی، اپنے فیملی کی بڑائی، تو اس کے آبسیشن میں رہیں گے تو ہم کیا اپنی لرننگ کریں گے؟ تو ہر وقت ہمیں اپنی لرننگ کرتے رہنا ہے، اور اسی طرح ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر پائیں گے۔ تو آپ نے جو ڈائیکاٹومس تھنکنگ کو بتایا ہے، تو ڈائیکاٹومس تھنکنگ جس کو ہم دو قسمی سوچ یا ثنائی سوچ کہہ سکتے ہیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنا، سینٹ اور سینر کی ٹرم میں سوچنا، کہ بس بیچ کا ان کو جو گرے ایک چیز ہوتی ہے وہ ان کو نہیں نظر آتا، صرف یا تو سب اچھا ہی اچھا ہے یا سب برا ہی برا ہے۔ اصل میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے نارسسسٹ، تو وہ بہت زیادہ obsessed ہوتا ہے اپنے سیلف سے، تو اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، تو وہ جو ہے بس یا تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ ہی کی ٹرم میں سوچ سکتا ہے وہ۔ تو ہمیں ان آبسیشن سے اوپر اٹھ جانا ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر ہم رہیں گے تو اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے، اور ہمارے مشن کا سب سے بڑا جو ہے کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرنا۔ اس پر مولانا صاحب نے بہت زیادہ زور دیا۔ تو ہمیں ہر ایک سے سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی صرف اپنے لوگوں سے کرنا ہے، اپنے ریلیجن والوں سے کرنا ہے، اپنے قوم والوں سے کرنا ہے، بلکہ ہر ایک سے ہمیں سیکھنا ہے۔ تو میری ایک دوست ہیں اوشا، تو ہم لوگ 1984 میں حج کرنے گئے تھے، تو وہاں سے کچھ برتن لائے تھے، ایک چھوٹی سی کیٹل تھی، ان کو چائے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو چھوٹی سی کیٹل تھی، چھوٹے چھوٹے 6 چمچے تھے، میں نے ان کو دیا۔ 84 کی بات ہے، آج 40 سال ہو گئے۔ اب وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے رکھتی ہیں، ان کے کئی ملازم ہیں، کہتی ہیں میں کسی ملازم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ 40 سال سے اس کو ویسی چمچے اور ویسی کیٹل ان کی استعمال بھی ہوتی ہے صبح شام، اور اسی طریقے سے حفاظت سے رہتی ہے۔ تو وہی میں نے سوچا کہ دیکھو یہاں بھی سوچنے کے لیے ہے کہ دیکھو چیزوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ ہم لوگ اپنے لیے بھی کیٹل اور چمچے لائے تھے، اس کا تو پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ اپنے جو ہیلپرس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں۔ تو کہیں بھی آپ جائیں، کسی سے بھی ملاقات کریں، اس سے کچھ لرننگ کریں، لرننگ سے ہمارا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ڈگری سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے ایکسپیرینسز سے ہوتا ہے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ کا ایک اور مثال میں دوں گی، جیسے جب جلوس ہوتا ہے تو جلوس والے نعرہ لگاتے ہیں، تو اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کو بند کرو، نعرے غلط ہوتے ہیں، اس کو بند کرو کیونکہ یہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنے والا یہی کرے گا، یا تو نعرہ بند کرواؤ یا اس کو گوارا کرو تو ہماری بے عزتی ہوگی، یا تو بند کراؤ، یہی بہادری ہے۔ لیکن مولانا نے بتایا کہ تیسرا جو ہے وہ ہے اس کو نظر انداز کرنا۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم ان چیزوں سے اتنا بگ برڈ آف دا اسٹارم کی طرح اتنا اوپر اٹھ جائے کہ ہمیں ان چیزوں کا اثر ہی نہ ہو۔ اب تھوڑی دیر میں مولانا نے بہت سارے فسادات اسی طرح ان لوگوں کو یہ سارے اصول بتائے، اور بہت سارے فسادات رک گئے کہ تھوڑی دیر میں وہ جلوس چلا جائے گا، اگر آپ بیچ میں اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو روٹ بدلنے کو نہ کہیں، تو وہ جلوس تھوڑی دیر میں چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نعرے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نقصان ہمارا تھوڑی ہوتا ہے نعرے سے، لوگ تو بہت کچھ بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنی سوچ کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی سوچ کو ٹرین نہیں کیا تو ہم اس دنیا میں کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مولانا صاحب کا یہ خاص کام تھا کہ لوگوں کو ان کی بتانا کہ کس طریقے سے وہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں۔ ایک بار ایک ہمارے رشتہ دار تھے، تو ان کا کسی کمپنی میں وہ مینیجر تھے، اور جو کمپنی کا مالک تھا اس سے جھگڑا ہو گیا، زبردست جھگڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا خودکشی کیوں کر لو گے؟ تم نے فرسٹ چانس کھویا ہے، ابھی سیکنڈ چانس باقی ہے، تم جاؤ کہیں باہر چلے جاؤ۔ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ تھے وہ،
کہیں باہر چلے جاؤ، وہ باہر کے ایک ملک میں چلے گئے، وہاں انہوں نے خوب ترقی کی. تو سیکنڈ چانس کو اویل کرنا یہ بھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ کس طریقے سے وہ اپنی سوچ کو کس طریقے سے ٹرین کریں. کہتے ہیں کہ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. ہمیشہ مطلب ایک ہوتی ہے جذباتی سوچ، ایک ہوتی ہے ڈیپر تھنکنگ. تو جذباتی سوچ سے ہمیں اوپر اٹھ جانا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا، ضرور ہوگا، بس ہمیں اس کے بارے میں گہرائی سے سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے لیے سکسیس حاصل کرنا ہے. اس پر مولانا ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک قول کہتے تھے، وہ میں یہاں پر بتا کر اگلا سوال کروں گا. لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکن عاقل الذی یعرف خیر الشرین. کہ عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو الگ الگ جانے، لیکن عقل مند وہ ہے جو دو شر کے درمیان کے خیر کو جانے. تو یہی چیز ہے کہ بلیک وائٹ میں نہیں سوچنا، بلکہ اس کے درمیان بھی کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اس کو بھی سوچنا آپ. اگلا سوال لینے سے پہلے میں مولانا کے حوالے سے ایک آیت سورہ مطففین کی آیت کوٹ کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اس پر سوال کروں گا. آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ چیز جو ہے صرف کوئی تولنے والی چیز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز کہتے ہیں تو آپ اس کو پوری طریقے سے نہیں دیتے ہیں، خواہ وہ اس کی تعریف کرنی ہو اور دوسری چیزیں کرنی، اور اگر کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کچھ کہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے وہ کہے. تو اس بنیاد پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جنرلائزیشن ایک چیز پائی جاتی ہے، اس پر کچھ بتائیں آپ. جنرلائزیشن کو کہتے ہیں اردو میں تعمیم. یعنی ایک کوئی بات مل جائے، سمجھ لیجئے کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پورا ہی غلط ہے، پورا ہی اس کی سوچ غلط ہے، اور اس کی ایسا برائی کرنے لگتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک جنرلائزیشن بالکل عام بیماری ہے. کسی کے بارے میں بہت زیادہ اس کو برا سمجھ لیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ اچھا سمجھ لیتے ہیں، کسی کی کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی اور کسی کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی ہے. تو اسی کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ یہ ہے، کیونکہ مثال کے طور پر قرآن میں 1% سے کم ہی وہ جنگ کی آیتیں ہیں. جنگ کے موقع پر جب دفاع ہو رہا تھا اس وقت کچھ آیتیں جنگ کے بارے میں اتری ہیں. تو اب اس کا حوالہ دے کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو جنگ کی کتاب ہے، وائلنس کی کتاب ہے، تشدد سکھاتا ہے، جبکہ 99% سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ سب وہی ہیومن ویلیوز پر، اسپریچول ویلیوز پر اور مورل ویلیوز پر، یہ ساری آیتیں ہیں، خدا سے تعلق پر، جنت اور جہنم پر. تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ عام بیماری، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ انسان ایگزیجریٹ کرتا ہے. کسی کے اندر کوئی برائی ایک ہے تو اس کو ایگزیجریٹ کرے گا اور ایسا دکھائے گا کہ جیسے وہ پورا کا پورا ہی غلط ہے. تو یہ بالکل ڈس آنیسٹ طریقہ ہے، غیر علمی طریقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل ایز اٹ از تھنکنگ پر بہت زیادہ زور دیں، جتنا جس کے اندر ہے، جس کو آپ نے المطففین میں بتایا ہے کہ اگر کسی کے اندر ہے کوئی کمی تو صرف اتنا ہی اس کو لیں، یہ نہ کہ وہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا ہی غلط ہے. تو اسی طریقے سے بات کو ایز اٹ از لینا اور بالکل جو ریالٹی ہے، جو حقیقت واقعہ ہے، اس کے مطابق بات کو لینا، کیونکہ یہی آنیسٹی ہے، یہی جسٹس ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اسلام میں. تو بہت ساری مثالیں ہیں یہاں. میں ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسے مولانا کے بارے میں سب لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ تو صرف صلح حدیبیہ کے بارے میں لکھتے ہیں. اب اتنی 200 سے زیادہ کتابیں ہیں، ہر ٹاپک پر لکھا گیا ہے. تو اب صلح حدیبیہ پر انہوں نے کئی جگہ لکھا ہے
کیونکہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے اسلام کا صلح، تو اس پر کئی بار لکھا ہے اس میں، لیکن صرف یہی تو نہیں لکھا ہے۔ تو یہ ایک عام بیماری ہے، بہت زیادہ انسان کو سوچ سمجھ کر رائے بنانی چاہیے، کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ یہ بھی ویسے ہی جس کو مولانا کہتے تھے انڈائریکٹ جھوٹ، کچھ تو ڈائریکٹ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ انڈائریکٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ہم کو بات کو ایز اٹ از کہنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے کہ ہمیں چیزوں کو ارنا الاشیاء کما ہے، چیزیں ایسی جیسی ہیں ویسے ہی ہم کو دکھا۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا، ہر چیز کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، انسان کے اندر عام طور سے ڈیپر تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، فیس ویلو پر چیزوں کو لیتے ہیں، اور اس کو قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس پر کچھ بتائیے آپ، فیس ویلو پر لینا کیا ہے؟ عام طور پر یہی ہے کہ ظاہری چیزوں کو لوگ دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں، گہرائی سے غور و فکر نہیں کرتے۔ مثال ایک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ 10-12 ہزار اصحاب تھے۔ تو چونکہ طائف وہ علاقہ ہی پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑ کے اندر درے ہوتے ہیں، وہ کم جگہ ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی درہ راستے میں آیا، تو اس کا نام ہی الاسرا لگ دیا گیا، اور تو وہاں پر سارے لوگ، بہت سارے 10-12 ہزار لوگ تھے، اور راستہ بہت تنگ تھا۔ تو اب مسئلہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت آسان راستہ ہے، اور تم ایسا کرو کہ ہورائزنٹل طریقے سے جانے کے بجائے ورٹیکل طریقے سے جاؤ، یعنی کیو لگا لو، اس طریقے سے چلے جاؤ تو وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہی ہے کہ فوراً ان کو لگا کہ اتنے سارے لوگ اس چھوٹے سے تنگ راستے سے کیسے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتایا کہ نہیں، اس کا اپنا گزرنے کا راستہ، گزرنے کا طریقہ بدل دو۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ایک طریقے سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نیچر میں بھی یہی ہے کہ ساری آسانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم کو سوچ کر ڈسکور کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ایگزام دیا اور ہم فیل ہو گئے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ہم آئندہ جو ہے اور زیادہ محنت کر کے امتحان دیں گے، اور وہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بار بار ایسا لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فیس ویلو پر تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اور جو اس کو ڈیپر تھنکنگ کے ذریعے سے کریں تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی سوچ کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے، تو تبھی ہم ان تمام معاملات کے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اگلا سوال جو ہے اس کے پس منظر کو بیان کر کے میں وہ سوال آپ سے کروں گا۔ عمیر بن حبیب بن خماشہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ عمیر بن حبیب جو ہے وہ صحابی ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوجوانی کے عالم میں پایا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ من لا یرضی بالقلیل مما یأتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر، کہ جو نادان آدمی کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہوگا، اس کو نادان آدمی کے بڑے شر کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ چھوٹا شر کیا ہوتا ہے اور بڑا شر کیا ہوتا ہے، اس پر بتائیں کچھ۔ چھوٹا شر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ فسادات ہوتے ہیں، تو چھوٹا شر ہے کہ سلوگنز لگ رہے ہیں، ان کو برداشت کر لو۔ اب بڑا شر ہے کہ برداشت نہیں کریں گے تو فساد ہوگا، گھر جلائے جائیں گے، دکان جلے گی، تو تمام معاشیات برباد ہو کر رہ جائیں گے، یہ بڑا شر ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹا شر تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نپ ان دا بڈ، اس کو وہیں کا وہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولانا بار بار لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ایک بس ہم نے خریدی، اور ایک جو نیتا تھا اس نے اس کا لائسنس دلوایا، تو اب جو ہے اس میں بس میں بہت فائدہ ہونے لگا،
پیسہ ان آدمی کا لگا تھا جو مولانا سے ملنے آئے تھے، تو بہت فائدہ ہونے لگا، تو وہ نیتا کی نیت بگڑ گئی، اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اب گاؤں کی بات تھی، گاؤں میں تو لوگ فوراً قتل بھی کر ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو بدلہ سکھاؤں گا، میں اس کو قتل کر ڈالوں گا، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے، آپ انتقام لیں گے تو انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا، وہ ایک لامتناہی ایک سلسلہ چل پڑے گا، وہ وہیں کا وہیں ختم تھوڑی ہو جائے گا، پھر اس کے بچے آپ کے بچوں سے انتقام لیں گے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کے پاس اس وقت کتنا پیسہ ہے، کتنا بچا ہوا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کچھ 10-20 ہزار بتایا، تو کہا کہ بس اسی سے اب اپنا ایک نیا کام شروع کر دیجئے۔ اور اب کیا کام بتایا تھا وہ میں یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ کام شروع کر دیا، اور بعد میں ایک بار پھر آئے، کہنے لگے اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا، بہت اچھا ان کا بزنس چل پڑا۔ تو یہی ہے کہ اگر اس وقت وہ لڑ گئے ہوتے تو وہ کچھ نہیں ان کو ملتا، خالی بربادی ملتی۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ایسی، تو ایک کاتب تھے پہلے زمانے میں، جب کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوا تھا تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ان کو کاتب کہتے تھے، کیلی گرافر۔ تو وہ آئے اور کافی لکھنے کا سامان لے کر، انہوں نے کہا میں گاؤں جا رہا ہوں، تو کافی چیزیں لے کر گئے گاؤں، بہت دن ہو گیا آئے ہی نہیں واپس۔ تو پتہ چلا ایسی کچھ جھگڑا وگڑا گاؤں میں ہوا تھا، اب وہ جھگڑے میں وہ کود پڑے ہوں گے، لڑائی شروع ہو گئی، اگر وہیں کا وہیں وہ کر دیتے، بات ختم کر دیتے، تو لڑائی شروع ہو گئی اور ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اس میں، اب وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ شروع میں تو معاملہ بہت چھوٹا سا رہتا ہے، یہ بعد میں بڑھتا ہے، تو بڑھانے سے پہلے ہی اس کو وہیں کا وہیں ختم کر دے۔ اور اتنی زیادہ اس کی مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ بات کو کبھی آپ بڑھاتے نہیں تھے، وہیں کا وہیں ختم کر دیتے تھے۔ ایک بار مکہ میں ایک شاعر تھا، بہت برا بھلا شعر کہتا تھا۔ مکے میں اور اس زمانے میں شاعری ایسی تھی جیسے آج جرنلزم ہے، تو وہ شاعری جو ہے کوئی کہتا تھا، پھر اس کے بعد تمام لوگ اس کو دہراتے تھے، وہ پورے شہر میں وہ پھیل جاتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا اس کو ہم ماریں گے، ختم کر دیں گے، اس کو بہت زیادہ برائی پھیلا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا تالیف قلب کرو۔ تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے اس کو کچھ تحفہ دینا، کچھ اس کے لیے کچھ مدد کر دینا، کچھ اس کے ساتھ کچھ اچھا کام کر دینا، تو پھر اس کے بعد اس کا کانشنس بیدار ہو جائے گا، اب بات ختم ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے اس کے لیے کچھ کیا، اس کے بعد اس نے یہ شعر جو حجو کرتا تھا، وہ برائی کرتا تھا شعر میں، وہ سب اس نے بند کر دیا۔ تو وہ مارنا وہ بڑا شر ہوتا، اور اس کو تالیف قلب کر دینا وہ چھوٹا شر تھا۔ تو اس طریقے سے ہر موقع پر اگر ہم سوچیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس موقع پر کیا کام کریں۔ یہ تو بہت آسان ہے لوگوں کی مدد کر دینا، کسی بھی طریقے سے کوئی مدد کر دو۔ پھر انسان کے اندر دیکھیے ایک ایگو اور ایک کانشنس ہے، جب ہم مدد کرتے ہیں اس کی تو اس کا کانشنس اویکن ہو جاتا ہے، وہ پھر ہمارا دوست بن جاتا ہے، جس سے قرآن میں ہے نا ولی حمیم، کہ تم اس کے ساتھ اچھا کرو تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو یہ وہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس پر جو آپ نے یہ دیا، اس پر بہت اچھی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کہ ایک صاحب تھے ثمامہ بن اسال، وہ اسلام کی دعوت کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ صحابہ کہیں جا رہے تھے، ان کو دیکھا اکیلے، تو پکڑ کے لیا اور مسجد نبوی میں اس کو رکھ دیا، اور 3 دن تک وہ مسجد نبوی میں رہے، اور ہر دن رسول اللہ جاتے اور ان سے خیریت پوچھتے کہ تمہاری کیا حالت ہے، اور اس وقت وہ جواب جو دیتا وہ بہت ہی پرووکیٹیو ہوتا کہ اگر تم قتل کرو گے تو اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھا کریں گے۔ رسول اللہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ یہ چھوٹا شر تھا۔ تیسرے دن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا۔ وہ باہر نکلے، جا کر کہیں پر انہوں نے رکے، ٹھہرے، سوچے، اور اس کے بعد پھر واپس آئے اور رسول اللہ کے پکے ساتھی بن گئے وہ۔ اگر ان کی 3 دن جو انہوں نے کہا تھا اس کو اگر برداشت نہیں کرتے تو پکے ساتھی بنتے ہی نہیں وہ۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے ایک اور سوال ہے جو بہت ہی اہم ہے
کہ یک طرفہ طرز فکر کیا چیز ہے؟ یک طرفہ طرز فکر میں عام طور سے انسان اصل میں انسان جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ سے آبسیسڈ رہتا ہے. جو اس کو صحیح لگتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے، جو اس کو غلط لگتا ہے اسی کو غلط سمجھتا ہے وہ. تو یہ آبسیشن ہوتا ہے، سب کا یہ آبسیشن ہوتا ہے. اس سے ہمیں آبسیشن سے اوپر اٹھ جانا ہے. تو اس کا بہت ساری مثالیں ہیں، اور ایک مثال یہ قرآن، ایک مثال ہم سب سے پہلے جاپان کی دیتے ہیں. جاپان پہ جب امریکہ نے بم گرایا، اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی 2 پورے شہر تباہ ہو گئے، تو اس وقت بہت زیادہ لوگ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے. لیکن وہاں کے جو سینئر لیڈرز تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، تو اس نے کہا نہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ بدلہ لینے سے اور زیادہ برائی ہوتی، وہ اور زیادہ تباہی ہوتی. تو انہوں نے اس کا یہ کہا کہ دیکھو، ہم نے بھی ان کا پرل ہاربر تباہ کیا تھا. 1941 میں جاپان نے امریکہ کا جو فوجی اڈہ تھا پرل ہاربر پر، وہ اس نے تباہ کر دیا تھا. تو وہ خودکش بامبنگ کرتے تھے، سوسائڈ بامبرز تھے وہ ان کے، تو اس سے انہوں نے تباہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو، ہم نے ان کے پرل ہاربر کو تباہ کیا تھا، حالانکہ ہیروشیما اور ناگاساکی اس سے بہت بڑی نوعیت کی تباہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو برابر سرابر کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے بھی کیا تھا تو انہوں نے بھی کر دیا. اب ہم جو ہیں اب ہم محنت کریں گے پیسفل دائرے میں، اور بہت زیادہ ترقی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اکنامک سپر پاور، آج آپ جانتے ہیں کہ جاپان ایک اکنامک سپر پاور بن گیا. اگر وہ لڑتا رہتا تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ بالکل قرآنی طرز فکر ہے. قرآن میں جب جنگ احد میں صحابہ کو بہت زیادہ مارے گئے اور زخمی ہوئے کچھ غلطی کی وجہ سے، تو اس پر بہت زیادہ وہ لوگ پریشان تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ہم تو خدا کے راستے پر چل رہے ہیں. تو اس پر ایک آیت اتری کہ دیکھو، یہ ان کو بھی تو جنگ بدر میں بہت سخت تکلیف پہنچی تھی، تو آج تم کو تکلیف پہنچ گئی. یہ تو دن جو ہے بدلتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، اس کو جو ہمارے اندر جو نیگیٹو سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. دیکھو، تم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا، اب انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اب برابر ہو گیا. تو یہ سب سوچ کر کے ہمیں اپنی نگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی نگیٹیوٹی کو ختم نہیں کریں گے تو ہماری پوری پرسنالٹی جو ہے وہ نگیٹو ہو جائے گی. تو اسی لیے قرآن میں یہ کہا کہ ہر موقع پر، حنین میں بھی ایسی طرح کی آیت اتری کہ تمہارے اندر عجب آ گیا تھا، اس لیے تم کو ڈیفیٹ ہوئی، وقتی طور پر ڈیفیٹ ہوئی تھی. تو اس طریقے سے مسلمانوں ہی کو کہا گیا. بار بار لوگ کہتے تھے کہ مولانا صاحب تو مسلمانوں ہی کو کہتے ہیں، تو یہ تو خود قرآنی طریقہ ہے کہ مسلمانوں ہی کو کہا گیا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کس طرح کی جائے. اگر ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں تو مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو سب سے بڑا کام تو یہ تھا نا کہ پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. تو اس وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی سچا مصلح ہوگا وہ یہ ایسا ہی کرے گا کہ اپنے ہی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، نہ کہ دوسروں کو بلیم دینے کی کوشش. کہ دوسروں کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو ہے اور نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. اس پر ایک دعا یاد آ رہی ہے مجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائی تھی، جو ضروری ہے، یک طرفہ طرز فکر سے بچنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ مجھے وہ چیز انسپائر کر جو میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. تو یہ یک طرفہ طرز فکر جو ہوتی ہے، یہ آدمی اس چیزوں کو ڈیور تھنکنگ میں نہیں دیکھ پاتا، ان سب چیزوں سے اس میں پناہ ہے. تو ہمیشہ انسان کو درست سوچ کی طرف جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد مانگنی چاہیے. تو اگلا سوال ہے، اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. سورہ النساء کی آیت ہے یہ. جب ان کو کوئی
بات امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول یا اپنے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ تو آج ایک چیز جو ہے جس کو ہم میڈیا کلچر کہتے ہیں، اس بنیاد پر کوئی بھی خبر ملتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، یا تو پریشان ہو جاتا ہے یا نگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیا کلچر سے کے ایفیکٹ کو سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس پر کچھ بتائیے تاکہ ہماری فکر درست رہے۔ میرے پاس ایک ایران میں ایک صاحب ہیں جو قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کا میرے پاس سوالات آتے ہیں۔ تو ایک دن ان کا آیا کہ انڈیا کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں، آپ لوگ کیسے وہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، اب وہ میڈیا تو صرف جو کہیں ایک جگہ کوئی حال مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس اسی کو بتاتا ہے، جو ساری اچھی خبریں ہیں وہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو میڈیا دیکھیے ایک انڈسٹری ہے جو صرف بری خبروں کا مطلب سینسیشنل خبروں کو بتاتا ہے۔ تو اگر ہم بہت زیادہ ریلائی کریں گے میڈیا پر، ٹی وی پر، تو ہمارا ذہن بالکل نیگیٹو بن جائے گا۔ تو ایک بار مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بار جب بی بی سی ریڈیو سنتے تھے تو بی بی سی ہندی بی بی سی والا جو پروگرام تھا وہ سنتے تھے، تو اس میں ایک اس کے جو سننے والے نے کہا کہ ماریشس میں بہت سارے ہندی جاننے والے لوگ ہیں، ہندی بولنے والے لوگ ہیں، تو آپ ماریشس کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ تو بی بی سی اناؤنسر نے کہا کہ دیکھیے آپ کے ہاں تو کوئی بری خبر ہوتی ہی نہیں، تو گڈ نیوز از نو نیوز ہمارے لیے، تو اس لیے ہم کوئی خبر بھی نہیں بنتی ہمارے لیے۔ تو میڈیا میں تو وہی بیڈ نیوز جو ہیں وہی سینسیشنل نیوز ہوتی ہیں، وہ اسی کو میڈیا کور کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات جاننا چاہیے، جب ہم اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس پر ہمیں بہت زیادہ ریلائی نہیں کرنا ہے۔ میں تو کبھی ٹی وی دیکھتی ہی نہیں، اسی لیے کہ صرف بیڈ نیوز آ رہی ہوگی، اس کو کیا دیکھنا۔ تو ہمیں جو ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں کہیں انگریزوں سے نفرت کر رہے ہیں، کہیں امریکہ سے نفرت کر رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے نفرت کر رہے ہیں، کہیں ذرا سے کچھ واقعہ ہو جاتا ہے بس وہ میڈیا اس کو ایسا بتاتا ہے کہ جیسے پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اب ہم لوگ گئے تھے اسرائیل، تو وہاں تو کچھ نہیں تھا، سب پیس تھا وہاں پر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تو سب مارے جا رہے ہوں گے سارے فلسطینی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ جو فلسطینی، جو عرب اسرائیل میں رہتے ہیں وہ تو خوب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو ان سے جنگ کرتے ہیں بس انہی پر جو ہے وہ ری ایکشن ہوتا ہے، باقی لوگ تو سب آرام سے رہ رہے ہیں پیسفل طریقے سے۔ تو یہ جو ہے اسی طریقے سے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے وہ میڈیا کو دیکھ کر کے، حالانکہ اسی طریقے سے وہ لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ امریکہ یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اب ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی وہ امریکہ کام کرے گا، تو ان کے مفادات ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 6 ملین مسلمان رہتے ہیں، اور بہت ہی اچھے ان کی کمفرٹیبل لائف ہے، بہت بڑے بڑے ان کے بزنس ہیں، آرام سے رہتے ہیں، بڑے بڑے ان کے سینٹرز ہیں، اسلامی سینٹرز ہیں، اور بالکل آزادی کے ساتھ وہاں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک بار ہم وہاں شکاگو میں دیکھا، ایک ٹرکی کا ایک ادارہ ہے، کچھ سائنس کر کے کچھ تھا ادارہ، تو امریکہ کے 10 سب سے بڑے اداروں میں سے وہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ وہاں مواقع ہیں، پھر بھی امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہی وہ میڈیا جو ہے وہی ان کا ذہن بناتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حقیقت واقعہ کو دیکھنا ہے، ریالٹی کو دیکھنا ہے۔ ان کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، بس وہ ڈگری مل جاتی ہے، جاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور باقی تھنکنگ کر کے اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا یہ کام وہ نہیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال لینے سے پہلے میں مولانا اقبال عمری صاحب کا ایک کمنٹ ہے وہ پڑھوں گا۔
آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرنا بھی سنت رسول ہے. جزاک اللہ آپا. اس کے بعد ایک سوال دیا جو بہت اچھا سوال ہے، اس لیے میں لے رہا ہوں اس کو، لیکن انہوں نے لکھنے والے نے اپنا نام صحیح نہیں لکھا، یہ لکھا مسٹیریس مائنڈ. انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ جب بدتمیزی کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا. خون بہتا تھا آپ کے جب آپ کہتے تھے خدا کو ایک مانو، اور پیسفل طریقے سے ہر جگہ جاتے تھے اور میسج پہنچاتے تھے پیسفل طریقے سے، تو لوگ پتھر پھینکتے تھے، خون بہتا تھا. اور کیا کیا نہیں ہوا. اگر آپ امتی ہیں پیغمبر کے تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو پیغمبر نے کیا ہے، کیونکہ لڑائی کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، برداشت کیا، تو ساری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچ گیا، ساری دنیا آپ کے فالوور بن گئی. آج مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی کہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی، تو وہ صبر و برداشت کرنے سے، اعراض کرنے سے ہوا. اگر لڑائی کرنا، جنگ کرنا، تشدد کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. ایک آیت ہے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ، مومن کی جو صفت بتائی گئی اس میں سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے جو کم علم لوگ ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں، یا جو اچھے لوگ نہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سلام کہہ کر دور سے ہی نکل جاتے ہیں. تو یہ اپروچ ہونا چاہیے ہمارا. آپ نے جو کہا وہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے لکھا ہے، ریئلی میڈیا فالوز سینسیشنل نیگیٹو پوائنٹس اینڈ وی فالو میڈیا، اٹ از آور نیرونیس آف ویژن. وی شوڈ براڈ اپ آور مینٹل اپروچ، اٹ از اے گریٹ جہاد. قرآن ہیلپ اس ٹو براڈن آور ویژن. اگلا سوال ہم لیں گے جس پر مولانا کافی دعا بھی کیا کرتے تھے، سب کو یہ دعا بھی بتایا کرتے تھے، اس سے تعلق ہے اس کا. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اے اللہ ہم کو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسا کہ وہ ہے. ایک اور دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعل لنا ملتبسا فنضل وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دیکھا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دیکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور چیزوں کو ہمارے لیے ڈاؤٹ فل نہ بنا، ملتبس نہ بنا، کہ ہم اس کی بنیاد پر صحیح راستے سے ہٹ جائیں، اور متقی کا ہمیں امام بنا. تو اس دعا کی بنیاد پر آپ سے سوال ہے کہ ایز اٹ از تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. مطلب چیزوں کو ایز اٹ از لینا. مثال کے طور پر مولانا کے پاس بہت سارے سوالات آتے تھے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ نبیوں کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو وقت کے اقتدار سے سنگھرش کرنا پڑا. تو کہاں سنگھرش کرنا پڑا؟ وہ تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دفاع کے لیے کچھ جنگ کرنی پڑی دفاع کے لیے، نہ کہ یہ تو ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسے ہر نبی کو سنگھرش کرنا پڑا. تو اس کا کہاں ریکارڈ ہے؟ قرآن میں تو اتنا زیادہ بتایا گیا ہے نبیوں کے بارے میں، تو کہاں سنگھرش کرنا پڑا؟ ہاں دعوت کرتے تھے پیسفل طریقے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حق و باطل کی جنگ کرنی پڑے گی. حق و باطل کی جنگ نبیوں نے بھی کری، تو ایسا نہیں ہوا حق باطل کی جنگ. تو ایز اٹ از باتوں کو لینا چاہیے. انسان کے اندر سنجیدگی کی کمی ہوتی ہے اصل میں. اگر آدمی سنجیدہ رہے گا نا تو خود بخود ایز اٹ از تھنکنگ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو سنجیدہ ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اگر سنجیدہ ہوں گے تو کوشش یہی کریں گے کہ باتوں کو گہرائی سے سمجھیں، بالکل جسٹس اس کے لیے کریں اور جسٹس کے مطابق اس کو دیکھیں. یہ نہیں کہ کسی کے کوئی انجسٹس نہ ہو جائے بات کو سمجھنے میں. ایک بار مولانا صاحب سے ایک یہودی اسکالر سے بات ہوئی، تو مولانا صاحب نے کوئی سوال کیا اس سے. تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کیا تو اسی وقت جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس نے اس سوال کو ایک کاغذ پہ لکھا اور پھر پوچھا کہ یہی آپ کا سوال ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جسٹس کرنا. تو ہر چیز میں جسٹس کرنا چاہیے، اور جب وہ ہم بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں. جیسے کہتے ہیں ناپ تول کے بولنا، سوچ سمجھ کے بولیں.
کہ کیا ہم نے جو بات کہی ہے بالکل حقیقت واقعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے اس ملک میں مواقع نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو مولانا بار بار بتاتے تھے کہ دیکھیے کتنا زیادہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ عظیم ہاشم پریم جی کی مثال ہے، کتنا جو چند بڑے دولت مند لوگوں میں سے وہ ہیں، اور بہت زیادہ جو محنت کر رہا ہے وہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں سوچ سمجھ کر ہمیں بولنا چاہیے، اور تو کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے بلا وجہ بس کسی کو بلیم دینا، کیونکہ ہمارے اندر جب نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس نگیٹیوٹی کی ڈی کنڈیشننگ نہ کریں تو دھیرے دھیرے ہماری پوری پرسنالٹی نگیٹیو ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے یہ پانی کا گلاس ہے، اگر ہم یہ پانی کا گلاس دکھائیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانی کا گلاس آدھا خالی ہے، کچھ لوگ کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو جو لوگ پازیٹیو ہوں گے نا ان کو تو بھرا ہوا دکھائی دے گا، جو نیگیٹیو ہوں گے ان کو خالی دکھائی دے گا۔ تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں اسی کی جگہ ہے۔ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، اگر ہم نگیٹیوٹی ہمارے اندر ہو تو فرشتے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بغیر فرشتوں کے ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی جو بلیسنگز ہمیں ملتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی ملتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو نگیٹیوٹی سے بالکل خالی کر دینا ہے۔ جہاں دیکھیں کہ ہمارے اندر نگیٹیوٹی آ گئی ہے وہیں اس کی ڈی کنڈیشننگ کریں۔ مولانا کہتے تھے مرسی لیس ڈی کنڈیشننگ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے خلاف سننا پسند نہیں ہے، اپنے خلاف تنقید پسند نہیں ہوتی، تو وہ اپنے خلاف سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہی جو ہے نارسسسٹک جو کیریکٹر ہے وہی سارے لوگ بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ مت کہو، ہمارے باپ دادا کے خلاف کچھ مت کہو۔ تو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی؟ ہماری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا جب ہم خود تو ہمیں نظر نہیں آ رہی اپنی برائی، اور دوسروں سے کروانا نہیں چاہتے کہ اگر وہ کوئی کمی ہمارے اندر دیکھے تو وہ بولے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوسرا بولتا نہیں۔ تو مولانا صاحب تو بولتے تھے، ہر حالت میں بولتے تھے، چاہے اس کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ایک بار شاید پونا گئے تھے یا احمد آباد گئے تھے، تو میں بھی تھی وہاں پر۔ تو ریلوے اسٹیشن پر ایک آدمی ملنے کے لیے آئے، تو بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ تو اب مولانا صاحب نے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے، آپ اس کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں باپ ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا آپ باپ ہیں کہ دشمن ہیں اس کو گود میں کیوں لیے ہوئے ہیں، اس کو اتاریے۔ تو اس کو اتارا، وہ تو انہوں نے کہا یہ بہت کمزور ہے اس لیے گود میں لیے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اتارا اور وہ بچہ دوڑنے لگ گیا۔ تو یہ ہے کہ لوگ چونکہ تنقید کو پسند نہیں کرتے تو اس لیے ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں کہ اب یہ برا مان جائیں گے، تو اس لیے تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر جو ہیں بہت زیادہ ویلکم کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی تنقید کرتا تھا تو یہ ہے کہ ایز اٹ از تھنکنگ، بالکل جو بات ہے اس کو اسی طریقے سے لینا، گھٹا بڑھا کے مت نہیں لینا، اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا اس کو۔ اگلا سوال لینے سے پہلے ہم یہاں پر کچھ کمنٹ آئے ہیں فیس بک ہمارا لائیو جو چل رہا ہے اس پر، وہ ہم پڑھیں گے۔ محمد بن شاہد نے لکھا ہے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ کوشچن اینڈ ایکسپلینیشن، مے اللہ ریوارڈ یو۔ حلیمہ علی نے لکھا ہے ویری ویل ایکسپلینڈ۔ مس قرۃ العین نے سری نگر سے لکھا لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ ایچ اینڈ ایوری پرسن وی کم اکراس کین بی اے سورس آف لرننگ فار اس اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ اونلی لرنڈ اینڈ ایڈوکیٹڈ پرسن وی کین لرن فرام. Many small but important learnings can come from a common man out of his daily experiences. The only thing needed is not to be obsessed with one's own self. We can enrich our experiences by observing and learning from others. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تنقید کیا ہے اور ذہنی جمود
تنقید نہ ہونے سے ذہنی جمود کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم نے کچھ اسٹڈی کیا، کچھ امتحان پاس کیے، کچھ ہم کام کہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا تجربہ ہے. تو صرف اتنا ہی کچھ نہیں، اس دنیا میں بہت کچھ ہے، لاکھوں لاکھوں لوگ ہیں، ان کے اپنے تجربے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور ہر آدمی بائی برتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ سے باہر جو ہے لوگوں کو باتوں کو سمجھ سکیں، لوگوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، تو ہم اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر تنقید، اور یہ سب تنقید سے ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے بات چیت کریں گے تو کہیں نہ کوئی تنقید کی بات بھی آ جائے گی. تو وہ تنقید کی بات ہم ناپسند کرتے ہیں، خالی تعریف پسند کریں گے. تو خالی تعریف سے تو ہمارا کوئی ڈیولپمنٹ ہوگا نہیں، جو ہم ہیں وہی ہم رہیں گے. تو تنقید سے کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ دوسروں کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرے کہ جو ہے، ایک بار حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا بے ادبوں سے. تو اگر دوسروں کی صرف اچھی باتوں ہی سے ہم نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ اگر دوسرے کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہ کریں. تو اس طریقے سے دوسروں سے ہمیں لرننگ مسلسل کرتی رہنی ہے، اور اسی سے ہمارا تھنکنگ پروسیس چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے ایک دم پرفیکٹ کر لیں گے. اس دنیا میں تو انسان ایک دم خام مواد کی طریقے سے ہے، ایک بالکل پوٹینشل کے روپ میں ہے. تو ہمیں مسلسل اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشل کو مسلسل ایکچول بنانا ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خوب انٹریکشن کریں، خوب دوسروں سے لرننگ کریں. اب جب ہم دوسرے مذہب والوں سے بات کرتے ہیں تو ہم ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں، یہی بتانے لگتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے. یہ نہیں، بلکہ ہم دوسروں کے مذہب، ہم شیئرنگ کا انداز ہونا چاہیے، ڈائلاگ کا انداز ہونا چاہیے، دوسروں سے لرننگ کرنی چاہیے. دوسروں کے مذہب میں، دوسروں کی زندگی میں، دوسروں کی سوچ میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے ہم مسلسل ہمیں لرننگ کرتے رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہمیں مستقل موقع ملے گا کہ ہم اپنی لرننگ میں اضافہ کرتے رہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ ذہنی جمود. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں دیکھوں 10-20 سال پہلے بھی جہاں تھے وہیں آج بھی ہیں، اسی لیے کہ وہ کوئی اپنی لرننگ نہیں کرتے. وہ ان کو دوسروں کی، وہ اتنا زیادہ سیلف آبسیشن میں رہتے ہیں کہ ان کو دوسروں کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں. تو یہ بالکل، اس سے بالکل اپنے آپ کو فری کر لینا ہے. جب میں دیکھتی تھی مولانا صاحب کو کہ ہر ایک کی بات ایسا غور سے سنتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی ان سے کم پڑھا لکھا ہو، کتنا کم عمر میں ہو، لیکن ایسا سنتے تھے جیسے وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے کہتے تھے میں اپنے مائنڈ کو بالکل ایمپٹی کر کے سنتا ہوں. تو مائنڈ اگر آبسیسڈ ہے کچھ خیالات سے، تو دوسروں کے خیالات اس کو سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں، وہ مطلب پکڑے گا نہیں اس کو. تو ہمیں اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کر کے دوسروں کی باتیں سننی ہیں، اور جو بات دوسروں کی ہمیں اچھی لگے اس کو پکڑ لینا ہے. اس طریقے سے ہم مسلسل اپنا پرسنالٹی کو اپنی ڈیولپ کرتے رہیں گے، اور پھر وہ اپنے سارے جو ہمارے پوٹینشل ہیں ان کو ہم ایکچول بنا پائیں گے. مولانا صاحب کہتے تھے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنا اس پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں گے. اور اسی لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ کریشن پلان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، ورنہ وہی ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کا حال ہوا کہ فوراً ان کو جنت میں رکھ دیا گیا، اور وہ ساری جنت ان کے لیے تھی، سارے پیڑ ان کے لیے تھے، سارے پھل ان کے لیے تھے، لیکن وہ ایک پیڑ جو منع کیا گیا تھا وہی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے کھا لیا. تو ان کے اندر وہ ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، وہ فرم پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، تبھی ہم جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے. آپ نے جو ابھی بتایا کہ آدمی کو کھلے دل کے ساتھ اپنے بارے میں باتوں کو سننا چاہیے، خواہ وہ آپ کے موافق ہو یا مخالف ہو، تو اس پر
آپ نے اشارہ بھی کیا تھا اس سے پہلے والے کوشچن میں اس حضرت عمر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا رحم اللہ من اہدیٰ الی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو مجھے ہدیے میں میرے عیب دیں، یعنی میرے اندر جو شارٹ کمنگ ہے، جو کمی پائی جاتی ہے، اس کو مجھے بتائے تاکہ میں اس کو سوچوں اور اس کو درست کروں. اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا دے رہے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے. مولانا کو بھی میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ایسا، میں نے خط بتایا مولانا کو، یہ خط ایسا ہے کہ اس کو اگر میں آپ کو پڑھوں تو آپ غصہ ہو جائیں گے. تو مولانا نے بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ کہتے تھے مولانا نہیں آپ پڑھیے اس کو، جو بات رہے گی ہم اس کو سوچیں گے اس پر، کیوں ہم اس پر غصہ ہوں گے. تو اور اسی بنیاد پر مولانا کی فکر اتنی اونچی تھی اور اتنی اعلیٰ طریقے سے سوچتے تھے. میں نے رات و دن دیکھا مولانا کو اتنی اونچی سوچ کے ساتھ رہتے ہوئے. اگلا کوشچن یہ ہے کہ آدمی نگیٹو تھنکنگ یا منفی سوچ سے کیسے بچے؟ کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ بہت زیادہ لوگ نگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ اس دنیا میں ہماری ڈیزائرس ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں. ڈیزائرس پوری نہیں ہوتی، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں، تو ہم نگیٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ مولانا کیوں نہیں نگیٹو ہوتے تھے؟ ان کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں ملی ہوئی تھیں. اتنا لوگ تنقیدیں کرتے تھے، تنقید پوری کتابیں لکھتے تھے اور کیا کیا کہتے تھے، لیکن وہ نگیٹو نہیں ہوتے تھے. تو وہ ہر وقت خدا میں جیتے تھے. تو خدا میں جینے کی وجہ سے ان کو یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں کچھ اثر ہی نہیں کرتی تھیں. فوراً وہ اپنا وہی خدا کے بارے میں سوچنے لگتے، خدا کی اکنالج کرنا، خدا کو ہر طرح سے خدا کی حمد کرنا، خدا کی ڈسکوریز کرنا، اس میں جیتے تھے. اگر آپ دنیا میں جئیں گے تو آپ ضرور نگیٹو ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی ہر چیز جو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ چارہ فرض کری اس نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور جاب کسی دوسرے کو مل گیا، اب وہ نگیٹو ہو جائے گا. تو یہ نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، کہ دوبارہ وہ اور محنت کرے اور کہیں اور اپلائی کرے، کہیں اور اس کو جاب مل جائے گا، تو وہ وہیں نگیٹو ہو جاتا ہے. تو ایسی ذرا سی باتیں ہوتی ہیں دنیا کی باتیں، اس سے لوگ نگیٹو ہو جاتے ہیں. تو نگیٹو ہونے سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے نمک کا برتن ہوتا ہے تو وہ برتن گھلتا رہتا ہے، نمک کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن وہ برتن گھلتا رہتا ہے. تو نگیٹو ہونا جو ہے ہمیں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. ہماری پرسنالٹی کا جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. پھر نگیٹو آدمی بہت زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ آبسیشن اس کو ہو جاتا ہے نگیٹیوٹی سے. ہر بات میں نگیٹیوٹی اس کو نظر آتی ہے. ہر آدمی کو غلط سمجھنے لگتا ہے. جب وہ ہر آدمی کو غلط سمجھے گا تو وہ لرننگ کیا کرے گا؟ جبکہ ہمارے مشن میں لرننگ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے لرننگ کرو، چاہے وہ تم کو برا ہی بھلا کہہ رہا اس سے بھی کچھ لرننگ کرو. تو مولانا کے پاس وہ کتابیں آتی تھیں، پوری کتاب جو مولانا کے خلاف لکھی ہوئی ہوتی تھیں وہ بھی اپنے الماری میں لگا لیتے تھے. ہم لوگ کہتے تھے یہ کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی ان کو برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھے ہوئے تھے. تو ایک ایسا انسان جو بالکل ٹوٹل سینس میں پازیٹیو ہو، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اوپر اٹھنے کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کو فل پوٹینشل میں یوز کر سکتا ہے. ورنہ نگیٹو آدمی جو ٹینشن میں ہوتا ہے اور وہ ٹینشن کی وجہ سے وہ اسٹریس میں، ٹینشن میں، تو وہ کچھ زیادہ سوچ نہیں پاتا. اور سارے بڑے کام جو لوگوں نے کیے ہیں وہ سوچ کے ہی لیول پر، اس کا جو پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سوچ کے لیول پر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے کو بہت زیادہ نگیٹیوٹی سے بچانا ہے. اور جہاں کوئی نگیٹیوٹی آئے دماغ میں آئے گی تو اس کو فوراً اس کی ڈیکنڈیشننگ کر کے اس کو ختم کر دینا ہے. کچھ بھی کسی طریقے سے بھی اس کو ایکسپلین کر لینا ہے کہ غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی کو غلط بتاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں. اگر ہم اپنی غلطی مان لیں ہاں ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر وہ نگیٹیوٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے. اور فوراً سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں،
بھئی ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے، ہمیں تو خدا کو ڈسکور کرنا ہے، خدا کی حمد کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے، تو خدا کے کام کرنا ہے، تو اتنا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم دوسروں کی برائی میں سارا ٹائم لگا دیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچائیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے نگیٹو تھنکنگ سے دور رہنے کو بتاتا ہے، کہ ہماری ٹیم کے ایک ساتھی تھے، ان کو کوئی پریشانی آئی تو وہ بہت پریشان تھے۔ مولانا کو آ کر انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کیا ہوا، آپ سے خدا تو نہیں چھن گیا؟ یہ کہا، یہ سن کر آدمی سوچے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے سوچے کہ خدا تو ہمارا نہیں چلا گیا ہے، تو ساری نگیٹو تھنکنگ ختم ہو جائے گی اس کی۔ آپا مولانا عمران اصلاحی صاحب نے دلی سے لکھا ہے، السلام علیکم آپا، جزاک اللہ۔ قرآن کی آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت میں جو سلام کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے خیرخواہ نہیں تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ان سے اعراض کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو دعا دینی چاہیے؟ یعنی کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا کرتے تھے، دعا تو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہر ایک کا ویل وشر ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ویل وشر ہوں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو ہدایت مل جائے، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے لوگوں کو خدا سے ملانا، خدا کی ہدایت لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہم اس کو سمجھائیں گے، تب بھی دعا کریں گے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تب اور زیادہ دعا کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تھا تو سارے اتنے بڑے بڑے سارے دشمن لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، اتنی ساری جنگیں کی، وہ سب وہاں جمع تھے۔ تو وہ جب اتنی تیزی سے انہوں نے ہفتہ 10 دن کے اندر کچھ ہی دنوں میں وہ سب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور وہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب کعبہ میں وہ ساری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، تو وہ تو بالکل ڈھا پڑے، ان کا تو کانشنس جو ہے نا بالکل اویکن ہو گیا۔ تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ وہ بات کو مانے نہ مانے، ہماری اپنی پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب کے خیر خواہ بنے رہیں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جو آپ سے دشمنی کرے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، بہت اچھے طریقے سے السٹریٹ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور ان کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو بخش دے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ نمونہ ہونا چاہیے ہمارا اس معاملے میں۔ اگلا سوال لینے سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوئی اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے جس کی اس کی طاقت نہ ہو۔ تو اس کو پر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری لمیٹیشن کیا ہے؟ دنیا جو ہے بہت ہی فرم لاز آف نیچر کے تحت چل رہی ہے، اور ہر آدمی چاہے گا کہ اپنی ومس اینڈ فینسیز کے تحت یہاں پر سب کام کرے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ اس کو لاز آف نیچر پر بہت مولانا نے لکھا ہے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تو بغیر محنت کے ہمیں نہیں مل سکتا کہ ہم خالی وش کریں اور ہمیں مل جائے۔ تو اس طریقے سے جو لاز آف نیچر ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں یہاں پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو کچھ سوالات ہیں وہ میں دیکھ رہی تھی، مولانا کے پاس آتے رہتے تھے، تو ایک سوال آیا کہ اس میں کسی نے پوچھا کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا؟ تو ٹیسٹ کے لیے، اور ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا نے پیدا ہی کیوں کیا ہمیں؟ تو مولانا نے بتایا کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے، جنت میں آپ لوگ جب کام کریں گے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو جنت میں جگہ ملے گی۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے اصل میں، کہتے ہیں کہ پھر اور جن لوگوں کو جنت نہیں ملے گی وہ لوگوں کا کیا ہوگا؟
تو وہ ان کا کام تھوڑی ہے، وہ جانے اور خدا جانے، تو آپ ہمیں تو اپنی کام کرتے رہنا ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ آپ جاب کرتے ہیں؟ ہم اچھا ایک جاب کرتے ہیں۔ تو آپ نے انٹرویو دیا تھا، تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کو جاب ملے گا، کچھ لوگوں کو نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم صرف بہت سارے لوگوں نے انٹرویو دیا، صرف 6 لوگوں کو جاب ملا۔ تو مولانا نے کہا کہ پھر آپ نے کیوں ایسا انٹرویو دیا جس میں سب کو جاب نہیں ملنے والا تھا؟ تو اس طریقے کے جو irrelevant کوشچنس ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ غلط ہیں، انسان کی غیر سنجیدگی کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ریلیونٹ اور irrelevant کو جاننا یہ بے انتہا ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پر چلتے رہیں، صحیح راستے پر ہم چلیں، ہماری صحیح ساؤنڈ سوچ ہو۔ تو اس لیے کیا ریلیونٹ ہے، کیا irrelevant ہے، یہ ہم کو خود ہی جاننا پڑے گا، ہم کو خود ہی اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے وہ اگر ہم چاہیں، اگر ہم سنجیدہ ہوں، دیکھیے ہر انسان اپنی فیملی کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے، وہاں کوئی غلط ایسا کام نہیں کرتا۔ اگر گھر کا کوئی بچہ باہر جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو باہر تم کیوں گئے تھے؟ وہاں معلوم ہے کہ بچے لڑتے ہیں تو تم باہر گئے کیوں تھے؟ لیکن جب قوم کا معاملہ ہوگا تو کہیں گے کہ دیکھو دوسرے لوگ اتنے خراب ہیں اور لڑتے ہیں وہ۔ تو جو سنجیدگی انسان اپنے فیملی کے ساتھ جس سنجیدہ انداز میں فیصلے کرتا ہے، سوچتا ہے، وہی سنجیدگی اس کو قوم کے معاملات میں بھی چاہیے، تبھی وہ باتوں کو سمجھے گا، ورنہ وہ باتوں کو سمجھے گا ہی نہیں۔ ہر معاملے میں سنجیدگی ضروری ہے، اگر وہ سنجیدہ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں سمجھ سکتا وہ۔ اگلا سوال لینے سے پہلے میں 2 کمنٹ پڑھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ثانی حسین خان صاحب نے نئی دہلی سے لکھا ہے، ویری کریٹو ٹاپک، آپا ہیز کورڈ اٹ ویری ویل۔ پازیٹیو تھنکنگ واز ون آف دا موسٹ فیوریٹ ٹاپک آف مولانا صاحب. He believed in simple living and high thinking. شاد حسین صاحب نے لکھا ویری افیکٹو ویز آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. گاڈ بلیس دا ٹیم مولانا صاحب. اگلا سوال لینے سے پہلے میں ایک حدیث پڑھوں گا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے لیے خاص ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم کوئی نصیحت سننا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ کہا. تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر غور کرو، خوب غور کرو، تدبر کرو. دیکھو کہ خیر ہو تو اس میں آگے بڑھو، اور دیکھو کہ شر ہے تو اس سے رک جاؤ. تو اب میرا سوال یہی چیز ہے، ریزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ کیا چیز ہے؟ کیسے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے لیے ریزلٹ اورینٹڈ رہے گا یا ریزلٹ اورینٹڈ نہیں رہے گا، کیسے ہم سمجھیں؟ اصل میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے تھے. ایسی نہیں کہ بس ریئیکشن میں ایموشنل جو طریقہ ہوتا ہے اس میں کر ڈالیں. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو عقل دیا ہے تو اس عقل کا استعمال کرنا ہے. اس عقل کے استعمال سے خود ہی وہ سمجھے گا کہ جو ہم اقدام کر رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. تو اس رزلٹ کے تحت ہمیں کام کرنا ہے. تو اس ہر معاملے میں اسی رزلٹ کو دیکھنا ہے، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے سوچ سمجھ کے. مثال کے طور پر آج کل جو روس کی جنگ ہو رہی ہے، روس اور یوکرین وار ہو رہی ہے، اب روس سمجھتا تھا کہ ہم تو سپر پاور ہیں، ہم تو بہت آسانی سے یوکرین پہ قبضہ کر لیں گے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ پریشان ہو گیا ہے. پرسوں خبر میں آئی تھی، کل یا پرسوں کے اخبار میں، کہ وہ جو اس کا جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. اب وہ بہت زبردست اس کا نقصان ہوگا. تو روس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. کہتے ہیں نا جس کو شیشے کے گلاس میں رہ کر جو ہے پتھر نہیں پھینکا کرتے، تو اس کو سوچنا چاہیے تھا ہمارے نیوکلیئر پلانٹس اتنے زیادہ ہیں، اس پر حملہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. وہ اتنا زیادہ
روس امریکہ کے پاس نیوکلیئر وہ ہیں ہتھیار کہ وہ تو ساری دنیا کو کئی بار برباد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ری پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ری پلاننگ کرتے تھے، اور ہر آدمی جو بھی اس طرح کا کام کرے تو وہ اس کو ری پلاننگ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رزلٹ اورینٹڈ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تو اگر صلح حدیبیہ نہ کرتے تو اسلام جو ہے کبھی بھی نہیں، اسلام ختم ہی ہو جاتا، کیونکہ مسلسل جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں سارے لوگ مارے جا رہے تھے، سب بربادی ہو رہی تھی، اور دعویٰ ورک کرنے کا موقع ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ کرنے سے سارے مواقع حاصل ہو گئے اور اتنی تیزی سے آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہر آدمی کو کوئی بھی کام کرے تو پہلے سوچے، ایک دم ایموشنل اپروچ نہ کرے، جیسے مسلمان اکثر کرتے ہیں، ایموشنل ان کا میتھڈ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے کام کریں۔ ایک بار کچھ گنیش چترورتی کا جلوس نکلنے والا تھا، شاید کچھ بنگلور پتہ نہیں کہاں کی بات تھی، بنگلور کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو پونا کی بات تھی۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ بالکل یہ پکا تھا کہ وہ بہت بڑا جلوس نکلے گا، اور جگہ جگہ مسجدوں کے سامنے سے جاتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے، تو بہت زبردست فساد ہوگا۔ تو وہاں پر ایک ٹیپو سلطان کے گریٹ گرینڈ سن تھے، احمد سلطان، تو وہ مولانا کے سارے لٹریچر پڑھتے تھے، ملنے بھی آتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مسجد، جو راستے میں سے جلوس کے سامنے جو مسجد تھی جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا، تو انہوں نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ یہاں پر آپ لوگ 8-10 ہار خرید کے رکھ لیجئے، اور جب جلوس یہاں سے گزرے گا تو جو آگے جو لیڈرز ہوں گے ان کو یہ ہار پہنا دیجیے گا۔ وہ انہوں نے ہار پہنایا اور باقاعدہ سارے لوگ گلے ملنے لگے، اب بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے جلوس آگے گزر گیا۔ تو ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو فسادات کے مسئلہ جو ہے مولانا کی کتاب، اس میں انہوں نے ایسے بہت سارے واقعات بتائے ہیں۔ تو اس طریقے سے سوچ سمجھ کے ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہے کہ ہم انسٹنکٹیولی گورن نہیں ہوتے، بلکہ ہم انسان ہیں، ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو سوچ سمجھ کے جب ہم کام کریں گے تو ہمارے بات سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور سوچ سمجھ کر کام کرتے تھے، اس کی 2 مثال میں دیتا ہوں، اور اس کا تعلق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم علی اعلان اپنے دین کی پر عبادت کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابوبکر، ہم تھوڑے ہیں، انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد عمر نے بھی کہا، اللہ کے رسول، ہم کیوں اپنے دین کو پوشیدہ رکھ کر کام کریں، جب کہ ہم حق پر ہیں، اور وہ اپنے دین کو ظاہر کر رہے ہیں جب کہ وہ باطل پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا کہ ہم کم ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ جو اسلام لا رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس وقت اٹھ جاتے، ظاہر کر دیتے، تو اور زیادہ حالت بری ہو جاتی۔ تو یہی چیز ہے رزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ۔ اچھا، اب آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، موجودہ دور کے مسلمانوں سے، کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی تو کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اس پر کچھ بتائیے۔ مولانا نے بہت لکھا نا کہ یہ دور ہی مذہبی آزادی کا دور ہے، تو اس پر بھی لوگ تنقید کرتے تھے کہ اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، کہاں پر مذہبی آزادی کہاں ہے؟ تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ظلم ہو رہا ہے، کب سے ظلم ہو رہا ہے، کیا ہمیشہ سے ظلم ہو رہا تھا، یا ان کے کچھ ایسے اقدام انہوں نے کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں صرف ایک برما کی مثال دوں گی، کیونکہ آج کل روہنگیا کا مسئلہ بہت زیادہ نیوز میں ہے۔ تو برما ایک بہت ہی خوشحال ملک تھا، وہاں بہت مسلمان تھے، ایک اراکان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر 99% مسلم پاپولیشن تھی،
اور بہت خوشحال تھے وہاں پر، تو لوگ کمانے جایا کرتے تھے۔ میری مدر بھی برما گئی تھیں، اکیاب کہتی تھیں کہ ایک اکیاب ایک شہر تھا بڑا، وہ صرف ایک مسلمان کے پاس تھا پورا اکیاب، تو اتنے اچھے حالات تھے۔ تو یہی ہے نا کہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہی نہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ایک ایسا برما جہاں مسلمان اتنے خوشحال طریقے سے رہ رہے تھے، پھر ایسا کیوں ہوا کہ آج جو ہے اتنے برے حال میں جگہ جگہ ریفوجی کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب مولانا مدرسۃ الاسلام میں پڑھتے تھے، جب وہاں سے پڑھائی ختم ہوئی تو ان کے ایک کلاس میٹ برمی بھی تھے، تو یہ 1940s کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم چلیں گے برما، آپ بھی چلیے، وہاں جہاد کرنا ہے۔ تو وہاں پر تحریک چل رہی تھی، کیونکہ وہ پورا ایک علاقے میں 99% مسلمان تھے، تو جہاں بھی مسلمان میجارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک الگ اٹانومس زون بنا لیا جائے۔ وہ جماعت اسلامی کی جو تحریک تھی سیاسی حکومت ہر جگہ قائم کرنے کی، تو اس کا ہر جگہ اس کا اثر پڑا، بنگلہ دیش میں، یہاں پر ہر جگہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوگی، جب تک سارے قوانین نافذ نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے اسلام پر عمل پوری طریقے سے نہیں ہو سکتا، اور اسی نے ساری دنیا کو آج ملیٹنسی کا اڈا بنا دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ برما ایک خوشحال ملک آج اتنی بری حالت میں ہے، کیونکہ 1940s اور 1950s میں وہاں جہاد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اٹانومس مسلم زون جو ہے اراکان میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ان کو کرش کیا، اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ تو یہ بھی وہی ہے کہ ون سائیڈڈ دیکھنا، کہ یہ دیکھنا کہ کیا ہمارے کیا اقدام تھے جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے، بلکہ وہ obsessed ہیں اپنے کہ بس وی آر دا بیسٹ۔ کسی نے کہا تھا کہ شیطان نے سب کے کان میں پھونک دیا ہے کہ یو آر دا بیسٹ، تو وہی سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم بیسٹ ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنا نہیں ہے، ہماری مرضی کے مطابق اس دنیا میں سارے کام ہونا چاہیے۔ تو وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے بہت پڑھا، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ 1940s اور 50s میں زبردست وہاں تحریک چل رہی تھی کہ اس کو الگ کر لیا جائے، ایک مسلم اٹانومس زون بنا لیا جائے۔ تو اس پر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جو ایسی تحریک کو کرش نہیں کرے گا، ہر ملک کرے گا، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو۔ تو اس طریقے سے اس میں ان کو وہاں پر کلش کیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مذہبی آزادی کہاں ہے؟ تو مذہبی آزادی ہو، کوئی بھی چیز ہو اس دنیا میں، ہر چیز کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب ہم اس کنڈیشن کو پورا کریں گے تبھی ہم وہ چیز ملے گی۔ چاہے ہم گھر میں ہر وقت ہنگامہ مچائے رہیں تو کون ہماری مدد کرے گا، کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ سب ہم سے پریشان رہیں گے۔ تو گھر میں بھی پیسفل طریقے سے رہنا ہے اور باہر بھی پیسفل طریقے سے رہنا ہے، تبھی ہمیں تمام جو آسانیاں اور تمام جو آزادیاں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں تبھی ہم ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ آخری میں ایک کمنٹ پڑھنا چاہوں گا، اور اس پر کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو سوال ہے کتاب کا مولانا صاحب کی، وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ کمنٹ ہے طارق بدر صاحب کا، لاہور پاکستان سے۔ آرٹ آف تھنکنگ، دس از دا کی ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ انکلوڈنگ اسلام۔ In my personal experience, this one thing which changed my life when I watched Maulana Sahab lectures in 2015. Today, Dr. Farida explained it very well and refreshed my learning. Which Maulana Sahab books you recommend to develop this art? Jazakallah. یہ کتاب ہے مولانا صاحب کی مسائل اجتہاد، اس میں پورا چیپٹر ہے فن تفکیر کے نام سے، بہت ہی زیادہ مفید ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی پر ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔